امام راضی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بازار سے چل رہا تھا اور اس وقت وہاں پر ایک برف فروش بیٹھا تھا جو برف بیچ رہا تھا. وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ میرا برف خریدو، اگر آپ میرا برف نہیں خریدو گے تو یہ گل جائے گا، پگھل جائے گا اور میرا جو سرمایہ ہے وہ نقصان میں تبدیل ہوگا. فرما رہے جب وہ یہ آواز لگا رہا تھا اسی وقت مجھے سورۃ العصر سمجھ آئی. سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے گھاٹے اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن خسارے سے بچنے کے لیے آپ کے اندر 4 شرطیں لازم و ملزوم ہے. یعنی جو بھی انسان اس دنیا میں آیا وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. لیکن جن انسانوں کے اندر یہ 4 صفاتیں پائی جاتی ہوں، ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور پھر ایمان کی الگ الگ قسمیں، ایمان حقیقی یا ایمان قانونی، اس تمام ایمان کو اپنے اندر سمایا ہوا. اور اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات. ایمان کے بعد دوسری جو چیز ہے جو اس کے ساتھ لازم ہے وہ ہے عمل صالح، نیک اعمال، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین، وتواصوا بالصبر، اور صبر. گویا کہ انسان کی زندگی کا کامیابی کا دار و مدار ان 4 چیزوں پر ہے. جو بھی ان 4 چیزوں سے خالی ہے یا جو بھی ان 4 چیزوں سے اس دنیا سے خالی گیا وہ انسان، وہ اقوام، وہ تمام افراد خسارے میں ہیں، الا کہ جن کے اندر یہ 4 صفاتیں پائی جائے. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ العصر مجھے اس وقت سمجھ آئی جب بازار میں ایک برف فروش آواز لگا رہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے اس برف کو خریدے. آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے اس وقت برف کی چادر پھیلی ہوئی ہے. اس وقت مجھے کچھ باتیں ذہن میں آئی. میں نے سوچا کہ میں اپنے احباب تک، اپنے دوست تک، اپنے دوستوں تک ان باتوں کو پہنچاؤں تاکہ کیا پتہ کوئی بات کسی کے دل میں بیٹھ جائے یا کسی کی بات سے، کسی ایک کی بات سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ باتوں کو، میں کچھ جو میرے ذہن میں اس وقت اس اچھے ماحول میں، اس وقت تمام آپ دیکھ رہے ہیں اس زمین کے ارد گرد برف پھیلی ہوئی ہے، اس خوبصورت ماحول میں میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی. میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کروں. سب سے پہلے یاد رکھیے ہماری جو زندگی ہے یہ کم قلیل ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اس زندگی کو سمجھنے کے لیے انسان کو غور و فکر کرنا لازمی ہے. انسان جتنا غور و فکر کرتا ہے، انسان جتنا سوچتا ہے، انسان جتنا اس بات کو اپنے دل میں لاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے، مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. جب انسان بار بار اس بات پر سوچتا ہے، اس بات پر غور و فکر کرتا ہے تو تمام چیزیں، چاہے وہ برف ہو، چاہے وہ اللہ کی زمین پر یہ خوبصورتی ہو، یہ دلکش نظارے ہو، یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ اللہ نے اس انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا. تو اس وقت آپ برف دیکھ رہے ہیں، اس برف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. تو یہ برف اسی طرح ہماری زندگی ہے. میرے عزیزو، اس وقت آپ اس برف کو دیکھ رہے ہیں، 2-3 مہینوں کے بعد اس برف کو آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھو گے. خاص کر اس وقت یہاں پر جو برف موجود ہے یہ آپ انہی 1-2 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے. لیکن 1-2 مہینوں کے بعد یعنی جو موسم گرما ہے اس میں جب آپ اس جگہ پہ آؤ گے آپ دل میں احساس لاؤ گے کہ یار یہاں پر بھی برف پڑ سکتی ہے. آپ اس بات کا انکار کرو گے. یعنی اس وقت یہ آپ کے ذہن میں خیال تک بھی نہیں آئے گا کہ یہاں پر برف پڑ رہی ہوگی، کیونکہ یہ برف پگھل گئی ہوگی، یہ برف گل گئی ہوگی. میرے عزیزو، اس طرح ہماری زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی وہ آپ کی زندگی ہے. یہ آپ کی امانت ہے. اس امانت کو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو واپس کرنا ہے. اور اگر اس امانت کو آپ صحیح طریقے سے، صحیح طور سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس زندگی کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بولو آپ کو اگر میں نے 50 سال کی زندگی، 60
سال کی زندگی 70 سال کی زندگی دی، آپ نے اس زندگی میں میرے لیے کیا لایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی میں جھانکنا ہے کہ آیا ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا سے ہمیں جانا بھی ہے، کیا ہم اس زندگی کے لیے جو ابدی زندگی ہے، جو اصلی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم کچھ سرمایہ تیار کر رہے ہیں، یا ہم اس زندگی سے ہم غافل ہیں، شیطان کے دھوکے میں ہم آئے ہیں اور اسی زندگی کو ہم ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب رحمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب رحمان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات پر ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو صحیح سالم رکھے، خاص کر جب ہمارا آخری وقت ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ اور آخر الدعوہ